محترم و مکرم سامعین اکرام، حج پر ایک نظر کی دوسری قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تحدث مع علماء اکرام کی بیانات کی روشنی اور اسلامی لٹریچر کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ حج کی فرضیت کے کچھ شرائط ہیں۔ آدمی مسلمان ہو، صاحب عقل و ہوش ہو، بالغ ہو، استطاعت یعنی آمد و رفت کے لیے زاد راہ اور سواری اور سفر حج کی مدت تک کے لیے اہل و عیال کے اخراجات کا انتظام، جانے آنے کے سفر کا، اور یہاں پر جو اہل و عیال کو چھوڑ کر گئے رہتے ہیں ان کو آنے تک کے ان کے اخراجات کا انتظام ہو، اطمینان رہے دل کو، تبھی حج فرض ہوتا ہے۔ حج سے پہلے وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جسے سفر حج کی سعادت نصیب ہو، اور اس سے بھی بڑا خوش نصیب وہ حاجی ہے اس سفر کو نیکی اور تقوی کے ساتھ گزار کر حج کی تمام برکتیں حاصل کرے۔ اس لیے ہر حاجی کا فرض ہے کہ سفر حج سے پہلے چند اہم باتوں کا خاص اہتمام و خیال رکھے، جو اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا، اخلاص یعنی نیت کی صفائی اور پاکی۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت کی پاکی اور صفائی پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی جزا نیتوں کے مطابق ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت ہی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اس لیے حج خاص اللہ کی رضا کے لیے کرنے اور سفر حج کو خاص حج کے لیے مخصوص کرنے کی دل میں پختہ اور صاف نیت ہونی چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ 196 آیت، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے۔ حج کو شہرت اور ریا اور حاجی کہلانے کے مذموم جذبے سے پاک ہونا چاہیے۔ عقیدے کی اصلاح و درستگی۔ حاجی اللہ کے گھر جا رہا ہے، لبیک جیسا نعرہ بلند توحید کا اس کی زبان پر ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اسے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اس لیے اللہ کی عظمت کا نقش اس کے دل پر پختہ ہونا چاہیے، اور شرک کی نجاست اور غیر اللہ کی رضا کا تصور تک دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ انعام 28ویں آیت۔ اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے وہ سب ضائع ہو جاتے۔ تیسرا، توبہ۔ سفر حج میں نکلنے سے پہلے حاجی کو چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے تمام اعمال و عادات کا تنقیدی جائزہ لے، اور اپنے تمام بری عادتوں کو یاد کر کے سچے دل سے توبہ کرے۔ جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، لعنت و ملامت، تکرار و جھگڑا، فسق و فجور اور اس قسم کی دوسری برائیوں کو ساتھ لے کر اگر حاجی نے سفر حج کیا تو اس سفر سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹے حج عظمت و حرمت داغدار ہوگی۔ ان بد احتیاطیوں کا یہی نتیجہ ہے کہ سفر حج کے دوران اکثر حجاج لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں، اور یہ مقدس سفر خیر و برکت کے بجائے شر و فساد کا بن جاتا ہے۔ ہر حاجی کو اللہ کا یہ حکم یاد رکھنا چاہیے، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، سورہ بقرہ 197 آیت۔ تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے۔ حاجی کو چاہیے کہ سفر حج سے پہلے اپنے تمام قرضے ادا کر دے، دوسروں کی امانتیں واپس کر دے، اور اپنی پاک کمائی میں سے پورے سفر کا خرچ الگ کرے۔ غبن، چوری، سود اور دیگر حرام طریقے سے کمایا ہوا مال حج کے لیے بیکار محض ہے، ایسے مال سے حج ادا نہیں ہوتا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب حاجی حرام مال لے کر حج کے لیے نکلتا ہے اور اپنا پاؤں سواری کے لیے رکاب میں رکھ کر لبیک پکارتا ہے تو اس کو آسمان سے پکارنے والے جواب دیتے ہیں، تیری لبیک قبول نہیں، نہ رحمت الہی تجھ کو شامل۔
تیرا توشہ حرام، تیرا خرچ حرام ہے، اور تیرا حج گناہوں سے بھرپور اور غیر مقبول ہے۔ عبرانی کی حدیث۔ ساتھ ہی کسی سے اختلاف ہو تو ہر قیمت پر اس سے صلح صفائی کر لینی چاہیے اور سب سے دل صاف کر کے حج کے لیے نکلنا چاہیے۔ حاجی ہر اعتبار سے جتنا صاف ستھرا ہو کر جائے گا اتنا ہی اس کا حج صاف اور پاکیزہ و مقبول ہوگا۔ زاد سفر۔ حج مالی اور جسمانی عبادت ہے۔ جہاں سفر کی مشقت سے جسم کو تکلیف و محنت برداشت کرنی پڑتی ہے، وہیں قدم قدم پر مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ چونکہ یہ سفر خالص دینی ہے اور ایک اہم اسلامی رکن کی ادائیگی کے لیے ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سفر کی تمام ضروریات کا انتظام گھر ہی سے کر لیا جائے، جانے سے پہلے ہی کر لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اخراجات کی کمی کی وجہ سے فریضہ حج کی ادائیگی میں خلل پڑے اور حاجی ذہنی و مالی پریشانیوں کا شکار ہو کر اس مبارک سفر کی برکتوں سے محروم ہو جائے۔ نیز حج کے سفر میں بخالت نہیں کرنی چاہیے۔ حج کا ثواب محنت اور جائز خرچ کے مطابق ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تمہارے عمرے کا ثواب تمہارے خرچ کے مطابق ہوگا۔ افسوس، آج بھی بہت سے حجاج موسم بھی حج میں بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، جو سخت معیوب ہے۔ حج ایسی نیکی نہیں جو چندہ کر کے اور بھیک مانگ کر کی جائے، بلکہ اس کے لیے استطاعت اولین شرط ہے۔ استطاعت اولین شرط ہے۔ جو مستطیع نہیں اس پر حج فرض نہیں۔ جس طرح زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر فرض ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آدمی فقیر بن کر دوسروں سے بھیک مانگے پھر فقیروں کو زکوٰۃ ادا کرے، بس یہی حال حج کا ہے۔ حج کے لیے قرض۔ عبداللہ بن اوفی روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یہ ایک شخص نے حج نہیں کیا ہے، کیا وہ قرض لے کر حج کو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ بہقی کی حدیث۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرض لے کر حج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب حقیقی اور واقعی استطاعت ہو تب ہی اس کا حج کا ارادہ کرنا چاہیے، اور اگر مکہ پہنچ کر اپنی ضروریات کے لیے کسی سے قرض لے لے تو جائز ہے، لیکن گھر آتے ہی فوراً ادا کر دے۔ سامعین اکرام، یہیں پر میں دوسری قسط کا اختتام کر رہا ہوں۔ ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں۔ چینل کو نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں ڈاکٹر آر عبدالحمید آفیشیل، تاکہ آئندہ آنے والی قسطیں راست آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام، ڈاکٹر آر عبدالحمید یادگار سیریز، آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔